آپ اسی طرح آ کے لیٹ جاتے ہیں، ماں خدیجہ آپ کے پاس آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اکبر یہ پریشانی کے اثرات کیسے ہیں؟ اللہ اکبر یہ دکھ اور پریشانی کے اثرات کیا سبب ہے اس کا؟ تو آپ فرماتے ہیں خدیجہ میں مکہ سے باہر ایک وادی میں گیا، میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے بدن پر اللہ اکبر کپڑے نہیں تھے، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بس اس حالت کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں آیا۔ ماں خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ مال آپ کا ہے، آپ اس مال میں سے ان کی مدد فرما دیتے۔ تو آپ فرماتے نہیں یہ عائشہ خدیجہ مال میرا نہیں، یہ تو تمہارا مال ہے، یہ تو آپ کا مال ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے اچھا یا رسول اللہ آپ ذرا قریش مکہ کے جو سردار ہیں نا ان کو بلا کے لائیں۔ حضرت خدیجہ کے کہنے پر رسول اللہ سرداران قریش کو بلا کے لائے، پیچھے سے حضرت خدیجہ نے مال کا ڈھیر جمع کر دیا، مال کا ڈھیر جمع کر دیا، اتنا بڑا ڈھیر جمع کیا کہ حضرت خدیجہ پیچھے سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اتنا بڑا مال کا ڈھیر جمع کیا اور پھر فرماتی ہیں قریش کے سرداروں تم گواہ ہو جاؤ آج کے بعد یہ سارا مال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ اکبر یہ خرچ کرے، اس پر خدیجہ کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے، سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اللہ اکبر جب بھی رسول اللہ خدیجہ کو یاد کرتے تو میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر غیرت میں مبتلا ہو جاتی۔ ایک دفعہ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ آپ کیا ایک بوڑھی عورت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اس کے تو مسوڑے بھی سرخ ہو چکے تھے، یعنی دانت ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے تو مسوڑے بھی سرخ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں 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 عائشہ خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، خدیجہ تو وہ عورت ہے جب سارے تکذیب کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب سارے مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ اللہ اکبر مجھ پر ایمان لا رہی تھی، جب سب نے میری طرف سے رخ پھیر لیا تھا، اپنے مال کو اپنی مٹھیوں میں بند کر لیا تھا، خدیجہ نے مجھ پر مال نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہن وہ آئی، حالہ ان کا نام تھا، حالہ بنت خویلد، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی، تو جب وہ اندر آ رہی تھی نا ان کے آنے کا انداز خدیجہ جیسا تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی سمجھا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، آپ نے حضرت اللہ اکبر حالہ کے آنے کے انداز کو یوں محسوس کرا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، لیکن جب حالہ پہ نظر پڑی نا تو کہنے لگے اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو حالہ میری خدیجہ کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یاد کرتے، اور گھر میں جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا اس کا گوشت بنایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈتے، خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر میں اللہ اکبر گوشت پہنچاتے، جاؤ یہ میری اس خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر میں دے کے آؤ، میری خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کے۔ یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی وحی آئی نا آپ پر، آپ فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا، سب سے پہلے نبوت کا آغاز ہوا، وحی کا آغاز ہوا تو اچھے خوابوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سب سے پہلے جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، پڑھے تلاوت کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھے دبایا، اللہ اکبر، اپنی بازوؤں میں لے کے مجھے دبایا،
اس قدر دبایا کہ میں بہت ہی پریشان تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو چھوڑا، پھر کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا تیسری دفعہ پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد جب رسول اللہ گھر میں آئے نا، اللہ اکبر، غار حرا سے تو آپ پریشان تھے، آپ کے جسم پر کپکپی طاری تھی، شانے کپکپا رہے تھے۔ اس حالت میں رسول اللہ تشریف لائے تو سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کو آ کے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو، زملونی، مجھے لحاف اڑا دو۔ رسول اللہ کو لحاف دیا، پھر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ کیوں پریشان محسوس ہوتے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ کے اللہ پوچھنے پر آپ بتاتے ہیں خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ بنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غمخوار بیوی، وہ وفا شعار بیوی، اللہ اکبر، وہ تسلیاں دینے والی، وہ پریشانی کی حالت میں اللہ اکبر ڈھاس بدانے والی کیا کہتی ہیں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے ان کی صفات بیان کرتی ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ تو بے بسوں بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ دوبارہ سے تیار ہو گئے، بیوی نے آ کے جو ہے نا وہ اللہ اکبر تسلی دی، رسول اللہ دوبارہ تیار ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں کھڑے ہوئے، ایک ایک کے پاس جاتے، مجمع میں جاتے، اللہ اکبر جا کے دعوت پہنچاتے، لوگ آگے سے پتھر مارتے، لوگ اللہ اکبر ڈانٹے بچھاتے، لوگ رسول اللہ کو مجنون کہتے، لوگ اللہ کے رسول کو شاعر کہتے، آوازیں کستے، پتھر برسائے جاتے، رسول اللہ زخمی ہو کے پھر گھر میں تشریف لاتے۔ آگے پھر حضرت خدیجہ اللہ اکبر اپنا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے رسول اللہ کے زخموں پر رکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، آپ کے خون کو صاف کرتی، آپ کو تسلی دیتی اور ساتھ کہتی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں۔ یہ تھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی بھر حضرت خدیجہ کو نہ بھولے، اور حضرت خدیجہ کی واحد یہ شان ہے، واحد یہ عظمت ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ، میری اور آپ کی سب سے پہلی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے اللہ اکبر زوجیت میں یعنی زندہ رہی، اس وقت تک رسول اللہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، کسی عورت سے رسول اللہ نے شادی نہیں کی، اور جتنی بھی اولاد تھی نا حضرت ابراہیم کے علاوہ اللہ نے ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی۔ حضرت قاسم ہوئے جس وجہ سے رسول اللہ کی کنیت پڑی ابو القاسم، اس کے بعد حضرت اللہ اکبر طیب ہوئے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ جن کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب طیب اور طاہر تھا یہ ہوئے، پھر حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وجہ سے۔ اور جب دوسرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا نا حضرت خدیجہ کا، تو مکہ والوں نے جشن منایا، مکہ والے بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے آوازیں کسنے لگے کہ یہ محمد تو ابتر ہو گیا ہے، یہ لابرد ہو گیا ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا، بس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، جو بیٹے تھے وہ چلے گئے، اس کا اس کے بعد کون نام لے گا؟
اب آپ اندازہ کر لیں مرد کے دل پر تو جو گزرتی ہے سو گزرتی ہے، عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اما خدیجہ کس قدر پریشان ہوتی ہوں گی ان باتوں کے سننے کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر اللہ اکبر تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے، بس آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا، قربانی کرنا۔ ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں نا یہ آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن کے اندر کھانا ہے، وہ کھانا آپ کے لیے لے کے آ رہی ہے۔ جب آپ کے پاس آئے نا اپنے رب کی طرف سے سلام کہنا ہوگا، اللہ اکبر، اپنے رب کا سلام کہنا اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا، اور ساتھ ان کو جنت میں خوبصورت محل کی موتیوں سے بنے ہوئے محل کی بشارت دے دینا، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور جس میں کبھی کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بشارت سنائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ سلام کہیے گا اپنے رب کا کہ اللہ عرش سے اپنی اس بندی اور آپ کی زوجہ کو سلام کہتا ہے۔ یہ ہے حضرت خدیجہ۔ اسی طرح ہماری جتنی بھی مائیں ہیں تھوڑا تھوڑا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کروں گا۔ اللہ نبی کے تمام اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی ازواج، نبی کے ابناء، نبی کی بنات اور جتنے بھی آپ کے مسلمان اعزاء ہمارے تھے سب کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی۔ اللہ تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہمیں بنائے اور ہمارا انجام اپنے نیک بندے نبی کے اصحاب اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ اللہ ہمارا